بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان خوش نصیب انصاری صحابی کا واقعہ سنیں گے جن کے بارے میں لگاتار 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری صحابی اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لے۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے پاس رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آپ ہی بتائے کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری صحابی نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہی اعمال ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پیٹھ پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہے جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت دی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ دوستو، حسد ایک خطرناک بیماری ہے۔ انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری کبھی تو جسمانی ہوتی ہے اور کبھی روحانی ہوتی ہے۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ اس کا شمار دل کی بیماریوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ حسد کا شکار انسان اپنی طبعی موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جو انسان کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اس انسان سے وہ نعمتیں چھین کر مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہ ملے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہی حسد کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے اور حسد اور جلن کی اس خطرناک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔